عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت کی تشریح ہم کر چکے ہیں اور نعت کے بارے میں ہم اچھی طرح سے جانکاری بھی حاصل کر چکے ہیں۔ تو آج ہم اسی نعت کے سلسلے میں جو ہمارا آج کا موضوع ہے تو وہ ہے مسدس۔ یہ امتحان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو نہایت ہی اہم موضوع ہے۔ تو اس سے پہلے کہ یہ جو ہے ہم اس بارے میں مسدس کے بارے میں پوری طرح سے جانکاری جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ مسدس کا لغوی معنی شش پہلو، چھ کونیاں یا چھ ضلعوں والی شکل ہے۔ یعنی مسدس ہم اس چیز کو کہتے ہیں جس کے چھ پہلو ہو یا چھ کونے ہو یا چھ ضلعوں والی کوئی شکل ہو تو اس کو ہم مسدس کہتے ہیں۔ یہ اصناف سخن کی وہ صنف ہے جس میں ہر بند چھ مصرے کا ہوتا ہے تو یہ وہ صنف سخن ہے۔ یعنی اردو اصناف میں سے اگر دیکھا جائے تو یہ وہ صنف ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا ہر بند چھ مصرے کا ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ مصروں کے حساب سے دیکھو گے تو دو مصرے ایک شعر کہلاتے ہیں۔ تو اس میں سے جو مسدس ہوگا تو مسدس جو ہے اس میں چھ بند ہونا لازمی ہے۔ یہ ہیئت اصناف شاعری میں بیانیہ شاعری کے لیے موزوں طرز اظہار کے لیے خاص طور پر برتی جاتی ہے۔ تو اگر ہم اس صنف شاعری کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہیں گے تو یہ بیانیہ شاعری کے موضوع پر اس کا جو ہے زیادہ تر جو ہے اظہار بیانیہ شاعری کے موضوع پر ہی کیا جاتا ہے۔ یہ وہ نظم ہے جس کا ہر بند چھ مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا، دوسرا اور چوتھا جو مصرع ہوتا ہے وہ ہم قافیہ ہوتا ہے۔ قافیہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، اور ہم ردیف بھی ہم پڑھ چکے ہیں یا ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ یعنی جو پہلا مصرع ہوتا ہے، جو دوسرا مصرع ہوتا ہے اور جو چوتھا مصرع ہوتا ہے اس میں قافیوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں ردیف کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ یا تو اس میں قافیہ اور ردیف دونوں ہوں گے یا پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں ردیف ہی ہوں گے، لیکن قافیہ بھی اس میں ہوتے ہیں۔ تو پانچواں اور چھٹا مصرع جو ہوتا ہے یہ الگ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ پانچواں اور چھٹا مصرع جو ہوتا ہے یہ ہم قافیہ اور ہم ردیف مصرے ہوتے ہیں۔ بندوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ کتنے بند ہوں گے، کتنے شعر ہوں گے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک چھ مصرے جو ہے، چھ مصرعوں کو ہم مسدس کہہ سکتے ہیں۔ یعنی جہاں پر تین اشعار کمپلیٹ ہوتے ہیں، مکمل ہوتے ہیں، تو وہاں تک یہ جو نظم ہے اس کو ہم تب تک مسدس کہتے ہیں۔ حالی کی مد و جزر اسلام، اقبال کی نظم شکوہ اور جواب شکوہ اسی ہیت کی نظمیں ہیں۔ تو اگر آپ نظموں کے لحاظ سے دیکھو گے تو حالی کی ایک نظم ہے جس کا نام ہے مد و جزر اسلام، تو اقبال کی نظم ہے شکوہ اور ایک نظم ہے جواب شکوہ۔ تو یہ اسی قسم کی نظمیں ہیں جس میں آپ مسدس جو ہے وہ پاؤ گے۔ یعنی پہلا جو شعر جب شروع ہوتا ہے تو یہ چھٹے مصرے پہ جو ہے، پہلا مصرع جو شروع ہوتا ہے تو یہ چھٹے مصرے پہ جو ہے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی نظموں کو ہم مسدس کہتے ہیں۔ تو اب ہے اور ایک چیز جو ہم نے رسا جاویدانی جو ہے، رسا جاویدانی صاحب جن کا پورا نام عبدالقدوس رسا جاویدانی ہے، تو ان کے متعلق بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ جو رسا جاویدانی صاحب ہیں، تو یہ جو ہے رسا جاویدانی صاحب، ان کا نام ہے عبدالقدوس
عبدالقدوس ان کا نام ہے، اور آپ 7 جولائی 1901 میں بدرواہ میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو بدرواہ کو فطری حسن کی وجہ سے چھوٹا کشمیر بھی کہتے ہیں۔ رسا کے والد خواجہ منور دیو تجارت پیشہ تھے، مگر فارسی زبان و ادب سے کافی لگاؤ رکھتے تھے۔ رسا نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے منشی فاضل کی ڈگری حاصل کر کے ریاستی محکمہ تعلیم میں ملازمت اختیار کی۔ وہ برسوں تک فارسی اور اردو پڑھاتے رہے۔ آپ کا انتقال 27 مئی 1979 میں ہوا۔ تو شعر گوئی کے علاوہ آپ گانے بجانے میں بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ کی شاعری میں اساتذہ کا رنگ جھلکتا ہے۔ حسن و عشق آپ کی غزلوں کا موضوع ہے۔ نظموں میں مناظر فطرت اور دیگر پہلوؤں کی خوب عکاسی کی ہے۔ لالۂ صحرا 1948 اور نظم ثریا 1962 آپ کے 2 شعری مجموعے ہیں۔ تو انہوں نے 2 نظمیں لکھی ہے، ایک ہے لالۂ صحرا اور دوسری جو نظم ہے وہ ہے ثریا۔ تو کشمیری میں بھی وہ شعر کہتے تھے، تو یہ کشمیری میں بھی شعر کہتے تھے۔ ان کی کشمیری شاعری کی خاصی مقبولیت ہے۔ تو یہ جو آج تھے ہمارے آج کے یہ 2 ٹاپکس تھے، تو یہاں تک ہی آج ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو کل ہم جو ہے مرثیہ شروع کریں گے، اور مرثیہ جو ہے مرثیہ کے بعد پھر ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ۔